دشمن کے دماغ میں اگر بہت ساری شیطانیت چل رہی ہے، ظاہری بات ہے وہ اپنے پہلے دماغ میں ایک پروگرام بناتا ہے، پلان کرتا ہے، اس کے بعد وہ جون سے ہے وہ دشمن پھر اپنی سازشوں کو شروع کرتا ہے۔ تو کوئی بھی ایسا دشمن ہے جو آپ کو اپنی زبان سے تنگ کر رہا ہے یا پھر آپ کو جادو سے تعویذات سے تنگ کر رہا ہے، کوئی بھی دشمن ہے آپ کی زندگی کے اندر، آپ ہر قسم کے دشمن سے نجات کے لیے، حفاظت کے لیے اور دشمن کے دماغ کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ جیسا چاہیں گے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ نا ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں فیصلہ لینا ہوتا ہے یا گھر میں کوئی ایسا فرد ہوتا ہے جو دشمنی کر رہا ہوتا ہے، تو آپ مرد و خواتین سب اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اب ہوتا ہی ہے کہ وہ عمل کرنے والا یہ چاہتا ہے کہ یہ جو فرد ہے وہ میرے ساتھ یعنی کہ اس طریقے سے رابطہ کرے، بات چیت کرے کہ اس کا جون سا ہے وہ سارا جو بھی پروگرام ہے وہ بالکل کسی قسم کی میرے خلاف سازش نہ کرے۔ مطلب سامنے والا یہ چاہتا ہے سامنے والا کہ یہ جو سامنے والا فرد ہے نا، یہ مطلب میں جو چاہوں وہ کرے، آسان لفظوں میں۔ اب اس کی زیادہ وضاحت میں نہیں جائیں گے، آپ کو میں ایسا عمل دوں گا کہ انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ دشمن جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے، زبان بندی چاہتا ہے، ایسے دشمنوں کو زیرو ان کے پروگرام کرنے کے لیے، دشمن کی فوراً زبان بندی کے لیے موکلاتی مدد کا بہت ہی غیبی نظام کا بہت ہی خاص عمل آپ کو دینے جا رہے ہیں۔ اور یہ ایسا عمل ہے سر کہ اگر آپ اس عمل کی حقیقت اور وضاحت اور اس کی تاثیر کو پا لیں تو آپ کی زندگی کے اندر کبھی بھی کوئی بھی دشمن بھی نہیں رہے گا اور بندش رکاوٹ بھی نہیں رہے گی۔ دیکھیں بندش رکاوٹ جو ہوتی ہے نا، رکاوٹ اور چیز ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کے جب انسان بعد اعمالیاں کرتا ہے تو اس وقت اس کے معاملات اعمال کی وجہ سے مسلمان جب اللہ پاک بندے سے ناراض ہو جاتا ہے تو رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں ہر کام میں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں بندہ رضاگزار ہوتا ہے اور اللہ سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور ایک فرد دوسرے فرد کے لیے، ایک مرد دوسرے مرد کے لیے، ایک خاتون دوسرے خاتون کے لیے اگر کوئی جادو کرتی ہے یا بندش کرتی ہے تو یہ ذہن میں بٹھا لیں کہ بندش کا لفظ بولنا آسان ہے، جادو کا لفظ بولنا آسان ہے، لیکن اس کے حقیقت میں پیچھے اس کے جون سے ہے وہ موکلاتی اور جناتی دنیا ہے۔ یعنی کہ ایک عامل باقاعدہ ٹریننگ کر کے وہ آپ کا نام لیتا ہے اور آپ کی والدہ کا اور تعویذ بناتا ہے، دفن کرواتا ہے، یا پھر تعویذ نہیں، وہ صرف ان جنات شیطانی موکلات کو کہتا ہے کہ فلاں بن فلاں، یعنی کہ فلاں لڑکی کی جا کے شادی پر بندش، کاروبار پر، گھر پہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں مختصر کر کے آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اب یہاں پہ آپ نے کتنی ٹریننگ لی ہے، یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ ایک ماں ہے، وہ کہتی ہے میری بیٹی کی شادی کی بندش ہے، میں نے توڑنی ہے۔ اب وہ یہ عمل بندش توڑنے کے لیے بھی نا، اس لیے میں آپ کو اس پہ تھوڑی سی وضاحت دے رہا ہوں۔ اب ماں کو محبت ہے بیٹی سے یا بیوی کو محبت ہے شوہر سے، وہ کاروبار کو کھولنے کے لیے، بندش توڑنے کے لیے، کوئی بھی معاملہ ہے بندشی، تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے کتنی ٹریننگ لی ہے۔ اب آپ یہ عمل کرنے جا رہے ہیں اور آگے ایک باقاعدہ طور پر ایک ٹریننگ شدہ انسان نے ٹریننگ کر کے پوری محنت کر کے ایک عمل حاصل کیا اور اس نے بھیجا ہے جنات موکلات کو، وہ بندش پہ بیٹھے ہوئے۔ آپ کی کتنی ٹریننگ ہے؟ اب آپ نے یوٹیوب سے عمل سنا اور آپ نے بندش کو توڑنے کا، کھولنے کا فیصلہ کر لیا، ابھی اس عمل سے تو ہو جائے گا۔ اب ہوتا یہاں پہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ عمل کرتے ہیں، یہ بات سمجھنے والی ہے، اس عمل کی، قرآنی عمل کی ظاہری بات اتنی پاور ہوتی ہے، طاقت، کہ اس عمل کے موکلات یعنی کہ قرآن پاک کا جو عمل ہے، یہ سورہ مبارکہ کا یہ جو آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کے موکلات جائیں گے اور ان موکلات، شیطانی موکلات کو وہاں سے اٹھا دیں گے۔ اب عملیات کی دنیا کے اندر جو بندہ پہلی مرتبہ پہلا عمل کرتا ہے وہ بھی سمجھے آمین ہے، کوئی چلا کیا کسی نے وہ بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ وظائف اور عملیات کی دنیا کے اندر جیسے ہی آپ قدم رکھتے ہیں تو آپ پہلا عمل کرتے ہیں، آپ کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے، سوری، یہ آپ سمجھ لیں، یہ آپ کے ساتھ ایک روحانی کنیکشن جڑ گیا۔ اب آپ وہاں سے نکل نہیں سکتے جب تک آپ کو کوئی روحانی استاد نکالتا نہیں ہے۔ تو اب وہ جو شیطانی موکلات کو آپ نے پڑھائی کر کے بندش سے اٹھایا تھا، اب وہ انتظار میں ہے کہ کب آپ کا آثار ختم ہو، کب آپ، کیونکہ انہوں نے واپس تو جانا نہیں، ان کی تو ڈیوٹی ہے، انہوں نے پلٹ پلٹ کے آتے رہنا۔
ٹھیک ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، بچیوں کی اکثر شادی کی بندش ہوتی ہے تو ہم کسی سے توڑواتے ہیں یا خود ہم توڑتے ہیں بندش شادی کی، سمجھ آ رہی نا؟ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے رشتے میں جب جڑتے ہیں تو وہاں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. وہ کوئی اسپیشلی کروا نہیں رہا ہوتا، وہ موکلات شیطانی جو ان سے پھر آپ عمل کرتے ہیں، پھر وہاں سے میاں بیوی میں محبت تھوڑی بہت ہوتی ہے، پھر 6 مہینے بعد، سال بعد پھر بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اصل میں جو آپ نے سمجھ آ رہی نا، جو آپ کے دشمن نے آپ کے لیے شیطانی موکلات کو کام کروایا تھا وہ اب آپ کی طرف ہے. ہاں اگر آپ باقاعدہ طور پر ٹریننگ کر کے اچھے طریقے سے آپ عمل کرتے ہیں اور حصار میں رہتے ہیں تو وہ واپس آئیں گے، بالآخر وہ ادھر جائیں گے وہ موکلات جنہوں نے کروایا تھا. ٹھیک ہے نا؟ وہ عامل کی طرف پھر آپ کی طرف، آپ سے ان کا ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ اگر آپ مثلا آپ کے گھر کے اندر جادو ہوا نا، بندش ہوئی ہے، تو ان کا ایک ٹائم ہے کہ انہوں نے مطلب ایک 90 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اکثر سٹارٹ 90 دن کا ہی ہوتا ہے. تو اب وہ شیطانی موکلات 90 دن تک ٹرائی کرتے رہیں گے، آپ 90 دن حصار گھر کا لگاتے رہیں گے اپنا، وہ پھر واپس چلے جائیں گے تو 90 دن کے بعد پھر وہ ادھر جائیں گے جس نے عمل کروایا تھا. ٹھیک ہے، پھر آپ کی ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جائے گی شیطانی موکلات سے جو آپ کے اوپر کروائیں گے. یہ ایک نا بڑی حساس سی گفتگو تھی، سمجھدار، مطلب ہر بندے کے تو نہیں سمجھ، کئی لوگوں کو تو اوپر سے گزر گئی ہوگی. تو یہ بڑی نا باریک سی گفتگو تھی، کئی گھنٹوں پر مشتمل یہ کلام تھا جو میں نے آپ کے سامنے چند منٹوں میں رکھا ہے. تو یعنی کہ اس کے اوپر اگر پوری تفصیل سے گفتگو کی جائے تو کئی گھنٹے اس پر بات کی جا سکتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سمپل آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے عمل شروع کر دینا. اس کا ٹائم ہے جی عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے کر لیں. اگر مغرب کی نماز ہو بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اذان ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ جیسے جیسے اندھیرا آتا جائے گا مغرب کا، اسی طرح اس دشمن کی زندگی میں اندھیرا آتا جائے گا. اب یہاں پہ یہ ہے کہ آپ نے بیف سے پرہیز کر لینا ہے، یہ آپ کو کرنا بھی چاہیے چاہے کوئی بھی ہے. بیف سے آپ پرہیز کرنا ہوگا، آپ کو گائے کے گوشت وغیرہ سے آپ یہ نہ کھائیں. تو آپ 21 مرتبہ درود شریف پڑھے، درود ابراہیم پڑھ کے آپ، یہ حصار بھی ہے اور حصار لگانے کا وہ جو ایسا طریقہ ہوتا ہے اور پڑھائیاں ہوتی ہے وہ میں ہر ویڈیو میں اکثر بتاتا رہتا ہوں. تو اب میں آپ کو عرض کرنے جا رہا ہوں کہ دشمن کے حوالے سے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے. اور سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یہ قرآن پاک کا آخری سپارہ، اس میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے سورہ عصر، یہاں سے شروع ہوتی ہے، والعصر یہاں سے شروع ہوتی ہے. یہ آپ نے 70 مرتبہ پڑھنی ہے عصر کے بعد، اور لاسٹ میں آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگنی اللہ کی بارگاہ میں. یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. دعا میں یاد رکھیے کہ اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.